يا أبا عبد الله يا أبا عبد الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي أحصى كل شيء عددا وجعل لكل شيء أمدا وقدر كل شيء تقديرا. ثم الصلاة والسلام على النبي الأمي العربي القرشي الهاشمي المكي المدني الأبتحي التهامي العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وعلى محمد ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. درود بھیجیے اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. اعزائے گرامی، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ توجہ سے باتیں سماعت فرماتے ہیں اور یہاں پر روزانہ شرکت فرما رہے ہیں. پروردگار آپ کی حاضری کو قبول فرمائے. اور جو درخواست ہم نے کی تھی اور سوچا تھا کہ مومنین بھی ہم سے اس طرح سے بھی رابطے میں رہیں کہ جو ان کے سوالات ہیں وہ ہم یہی ممبر سے پڑھیں بھی اور اس کے جواب دینے کی کوشش کریں. تو چند ایک سوالات آئے ہیں. پہلا سوال یہ ہے کہ سحری کے اختتام پر آذان دی یا آذان دی جاتی ہے اور پھر اس کے بعد نماز بھی پڑھ لی گئی، جبکہ آذان صبح کا وقت ابھی نہیں ہوا تھا. ایسے وقت میں جو وضو کیا گیا ہے اس کا بھی کیا حکم ہے؟ یعنی ابھی آذان فجر کا وقت نہیں آیا تھا، سحری اس سے پہلے عام طور پر بند کر لی جاتی ہے. تو اچھی بات ہے کہ احتیاطاً جلدی سحری بند کر لی جائے، لیکن سحری بند کرتے ہی اگر انسان نے غفلت میں خود ہی آذان دے دی یا کسی اور نے آذان جلدی میں دے دی یا اہل سنت کی آذان کو ہم نے سنا اور سمجھ لیا کہ ہماری آذان کا وقت بھی ہو گیا ہے اور ہم نے نماز پڑھ لی، تو اگر کوئی شخص وقت آنے سے پہلے نماز پڑھ لیتا ہے غلطی سے تو نماز سے اس کی باطل شمار ہوگی. ایسا نہیں ہے کہ کوئی گنہگار ہوگا انسان، کوئی کفارہ دینا ہے. ایک اضافی نماز وقت سے پہلے ادا کر لی گئی ہے، وہ نماز نہیں شمار کی جائے گی. پھر جب وقت داخل ہو جائے اس کے بعد دوبارہ سے نماز پڑھنی پڑے گی. البتہ مراجعین نے ایک اور اس کے اندر آسانی فرمائی ہے، اور مراجعین کیا آسانی کریں گے، روایات کے اندر یہ آسانی موجود ہے کہ اگر کسی نے نماز شروع کر دی ہو جبکہ ابھی اس کا وقت داخل نہیں ہوا ہو اور وہ یہ سمجھ رہا ہو کہ نماز کا وقت داخل ہو چکا ہے اس لیے نماز پڑھ رہا ہے، دوران نماز اچانک سے ہماری اذان کی آواز آ جائے اور پھر یقین ہو جائے کہ اب ہمارا وقت داخل ہوا ہے، تو فرماتے ہیں کہ اگر ہم نے پہلے جب نماز شروع کی تھی تو اس نیت سے کی تھی کہ نماز کا وقت ہو چکا ہے، بعد میں پتہ چل گیا کہ نماز کا وقت نہیں ہوا تھا، لیکن نماز کا آخری حصہ نماز کے اندر وقت کے اندر پڑھا گیا، تو ایسی صورت میں نماز صحیح شمار ہوگی. ایسی صورت میں نماز صحیح شمار ہوگی کہ جس کا امکان زیادہ ہوتا ہے
کہ ہم نے اگر برادران اہل سنت کی اذان پر نماز شروع بھی کرتی ہے تو اختتام انشاءاللہ ہمارا اپنی اذان پر ہو جاتا ہے. اگر اس طریقے سے بھی ہو گیا ہے اور یقین ہے کہ ہماری نماز کا ایک حصہ چلا گیا ہے وقت کے اندر, تو یہ نماز صحیح شمار ہوگی. درود پڑھ دیجئے محمد اور وضو کے بارے میں جو سوال ہے, یہ پرانے مراجعین کا نظریہ تھا کہ اگر انسان وقت سے پہلے وضو کر لیتا ہے تو یہ وضو ایسا نہیں ہوگا کہ جو ہماری نماز کے لیے کافی ہوگا, بلکہ وقت داخل ہو جائے اس کے بعد وضو کریں, اس کے بعد نماز پڑھیں. لیکن جو جدید علماء کرام ہیں وہ بیان فرماتے ہیں کہ نہیں, یہ روایت کا مطلب نہیں تھا. چاہے ہم نے وضو پہلے کر لیا ہو یا بعد میں کیا ہو, اصل وضو ہے قربتاً الی اللہ. یہ اگر عبادت قربتاً الی اللہ کی نیت سے اگر انسان نے انجام دے دی ہے تو اس وضو کے ساتھ ہم اگر قرآن کریم پڑھنا چاہیں, اس کے حروف کو ہاتھ لگانا چاہیں, اس کے کلمات کو ہاتھ لگانا چاہیں, یا اسی طریقے سے کوئی اور مستحب نماز پڑھنا چاہیں وہ بھی پڑھ سکتے ہیں. اور جب نماز کا وقت ہو جائے تو واجب نماز کے لیے بھی کھڑے ہو سکتے ہیں. یہ وضو الگ مستقل عبادت ہے جو وقت سے پہلے بھی کی جا سکتی ہے. تو قربتاً الی اللہ کی نیت سے اگر انسان نے پہلے وضو کر لیا ہے اور پھر نماز کا وقت ہوا ہے تب بھی کوئی حرج نہیں ہے, وہی وضو کافی رہے گا نماز کے لیے. اس کے بعد ایک اور سوال ایک صاحب نے کیا ہے کہ دوران نماز اگر معصومین میں سے کسی کا نام لیا جائے تو کیا نماز روک کر ہم صلوات پڑھ سکتے ہیں یا نہیں پڑھ سکتے؟ دیکھیں, کچھ مسائل ایسے ہیں جو مخصوص ہوتے ہیں بعض ہستیوں کے ساتھ. یہ مسئلہ عام طور پر تشہد کے حوالے سے بہت زیادہ پوچھا جاتا ہے اور ہم بار بار اس کا جواب دے چکے ہیں کہ ہم نہ نمازوں کو اور نہ ہی عبادتوں کو خود بنانے والے ہیں اور نہ ہی اپنی طرف سے اسے بتانے والے ہیں. جو ہمیں بنا کر دی ہے اور جو بتا کر دی ہے وہی آپ کے سامنے رکھتے ہیں. اس لیے تشہد کا بھی یہ مسئلہ ہے, نماز کا بھی یہ مسئلہ ہے اور باقی عبادت کا بھی مسئلہ ہے. مثال کے طور پر ہم یہ کہتے ہیں کہ جہاں جہاں نبی کا ذکر ہوتا ہے وہاں وہاں علی کا ذکر ہوتا ہے. تو بے شک ایسے ہی ہے کہ جہاں جہاں نبی کا ذکر ہے وہاں علی کا ذکر ہے. اور یہ ہمارے ایمان کا ایسا بھی ہے کہ جس نے نبی کو واقع نبی مانا ہے ضروری ہے کہ وہ علی کو بھی امام مانے, اور جس نے مولا کو امام مانا ہے ضروری ہے کہ وہ نبی کو نبی مانے. تو یہ اعتقادات کی بات ہے, بالکل ایسے ہی. لیکن کچھ عبادات ایسی ہوتی ہیں جس میں طریقہ سکھایا گیا ہے کہ اس طریقے کے مطابق عمل کرنا ہے. اچھا, جب ہم یہ فارمولا دیتے ہیں کہ جہاں نبی وہاں علی, تو ساتھ ساتھ ہمارے ذہن میں خود بخود یہ فارمولا بھی بن جاتا ہے کہ جہاں جہاں خدا ہے وہاں وہاں نبی بھی ہے, اور جہاں جہاں نبی بھی ہے وہاں وہاں علی بھی ہے. اور یہ فارمولا بہت ساری عبادات میں اپلائی بھی ہوتا ہے. مثال کے طور پر آذان جب ہم دیتے ہیں تو پروردگار کی گواہی دیتے ہیں, تو اس کے بعد محمد مصطفیٰ کی رسالت کی گواہی دیتے ہیں. تشہد جب ہم پڑھتے ہیں تو توحید کی گواہی بھی دیتے ہیں, رسالت کی گواہی بھی دیتے ہیں. لیکن یہ چند ایک معاملات ہیں, بہت سارے دیگر معاملات میں حکم دیا گیا ہے کہ پروردگار کی وحدانیت کا تو اعلان کرو, لیکن وہاں ضروری نہیں ہے کہ نبی کی رسالت کا بھی اعلان کیا جائے. مثال کے طور پر جب ہم حج کے موقع پر جاتے ہیں, جب دنیا جہاں کے مسلمان آئے ہوئے ہیں, دنیا جہاں کی نظریں ہمارے اوپر ہے, وہاں پر اگر ہم جب آغاز کرتے ہیں اپنے حج کا تلبیہ کے ذریعے تو کیا پڑھتے ہیں؟ سبھی کو یاد ہوگا, انشاءاللہ ساتھ دیجیے گا, لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک. یہ جو ہم نے پورا تلبیہ پڑھا ہے, اس میں مسلسل پروردگار کی توصیف بیان ہو رہی ہے, اس کی وحدانیت کا ذکر ہو رہا ہے, اس کے وجود کا ذکر ہو رہا ہے, اس کی گواہی کی جا رہی ہے, اس کی نعمتوں کا شکر ادا کیا جا رہا ہے. یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں, لیکن یہاں پر توحید کے ساتھ رسالت کا ذکر نہیں آ رہا, جبکہ بہت اہم موقع تھا کہ یہاں پر ہونا چاہیے تھا. دنیا جہاں کی نظر ہمارے اوپر ہے کہ توحید کے بعد یہ کس کا نام لیتے ہیں, لیکن کہا کہ صرف وہاں پر اللہ وحدہ لا شریک کا اعلان ہو رہا ہے. تو جب ہم یہ فارمولے دے رہے ہوتے ہیں تو بہت سارے مقامات کو بھول جاتے ہیں, اور اس طرح کی جو فارمولا بنا بنا کر پھر روایات اور پھر عبادات کو جو اضافہ کرتے ہیں اور بگاڑتے ہیں, ان کو یاد رکھنا چاہیے کہ بہت ساری دیگر عبادات ہیں جس میں آپ کے فارمولے اپلائی نہیں ہو رہے ہیں. اس لیے عبادت اس چیز کا نام ہے کہ جو خدا نے بتائی, جو اپنی مرضی سے ہو وہ عبادت نہیں کہلاتی, بس اوقات بغاوت کہلاتی. اور یہی کام شیطان نے کیا ہے. البتہ میں تشبیہ نہیں دینا چاہتا کسی کو,
ہمارے یہاں تو نادانی میں محبت میں کبھی کسی وجہ سے کام کر جاتے ہیں، لیکن شیطان کا باقاعدہ جملہ یہ کہ پروردگار مجھ سے صرف یہ ایک سجدہ معاف کر دے، میں دنیا کے چپے چپے پر تجھے سجدہ کروں گا۔ تو خدا کی طرف سے آواز آئی، پہلی بات یہ کہ نہ مجھے تیری عبادت کی ضرورت ہے نہ تیرے سجدوں کی ضرورت ہے، اور دوسرا جواب یہ آیا کہ اے شیطان، اے ابلیس، عبادت وہ نہیں ہے جو تو چاہتا ہے، عبادت وہ ہے جو میں چاہتا ہوں۔ عبادت کا طریقہ خود پروردگار بیان کرے گا، اور پروردگار جو بیان کرے گا وہی آ کر محمد مصطفیٰ اور ائمہ علیہ السلام اس کی تشریح کریں گے، وضاحت کریں گے کہ یہ پروردگار چاہتا ہے۔ تو حج کے موقع پر ہمیں توحید کا اعلان کرنا ہے، لیکن وہاں پر رسالت کا اعلان نہیں ہو رہا ہوتا۔ بہت سارے مقامات پر توحید کے ساتھ رسالت کا اعلان بھی ہو رہا ہوتا ہے، اور بہت سارے مقامات پر توحید، رسالت اور امامت تینوں کا اعلان ہو رہا ہوتا ہے۔ تو جیسی یہ بات سکھائی گئی ہے ویسے عمل کرنا ہے۔ اب اگر ہم اس کی بات کریں تو کہا گیا ہے کہ اگر ہم نماز پڑھ رہے ہوں اور سرکار ختم مرتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا نام گرامی آ جائے تو اجازت ہے کہ نماز میں ہی ان پر فوراً درود بھیجا جائے، لیکن باقی ائمہ کے نام کے حوالے سے اس طرح کی روایت موجود نہیں ہے۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ درود ویسے ہی مستحب عبادت ہے، کبھی بھی بھیجا جا سکتا ہے، اس لیے ہمارے ائمہ میں سے کسی کا بھی نام آ جائے ہم درود بھیج سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ تو صلوات بھیجنے میں کوئی حرج نہیں، کسی بھی وقت بھیجی جا سکتی ہے معصومین علیہ السلام کے نام پر، لیکن بطور خاص سرکار کے نام کے بارے میں آیا ہے کہ جب ان کا نام گرامی لیا جائے تو مستحب ہے کہ نماز روک کر سرکار پر درود بھیجی جائے۔ اچھا اب ہم دیکھتے ہیں سرکار کا نام کہاں کہاں پر اور آیا ہے۔ تشہد کے اندر تو موجود ہے، اس کے علاوہ جب ہم سلام پڑھ رہے ہوتے ہیں اس وقت بھی کہا گیا السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اے سرکار ختم مرتبہ آپ پر ہمارا سلام۔ النبیو، باقاعدہ نبی کو ہم مخاطب کر کے ان کے اوپر سلام پیش کریں۔ اسی طریقے سے ایک اور مقام پر بھی نبی کا نام آتا ہے، جب سجدے سو واجب ہو جائے تو سجدے سو کا خاص ذکر ہے۔ ویسے تو سجدے سو میں عام طور پر لوگ چلے جاتے ہیں، جب نماز کے بعد سجدہ سو کی باری آتی ہے تو سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ پڑھ لیتے ہیں، یا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ پڑھ لیتے ہیں، اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، وہ بھی پڑھا جا سکتا ہے، لیکن بہتر ذکر یہ ہے کہ سجدے سو میں یہ پڑھا جائے بسم اللہ و باللہ السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کب پڑھ رہے ہیں ہم؟ سجدے میں خدا کو سجدہ کر رہے ہیں، سجدہ خدا کا ہے لیکن ذکر مصطفیٰ کا ہے، تو جیسے بتایا گیا ہے ویسے ہمیں کرنا ہے۔ اگر وہاں پر کہا گیا ہوتا کہ حضرت علی مرتضیٰ کا ذکر کرنا ہے تو ہمارے لیے واجب ہوتا کہ ویسا ذکر کیا جاتا، اگر کہا جاتا کہ بچت پاک کا ذکر کرنا تو ویسا واجب ہوتا کہ ذکر کریں، اگر کہا گیا ہوتا کہ 4 معصومین کا ذکر کریں تو وہاں پر واجب ہوتا کہ ذکر کریں۔ اور ہم کیا بہت زیادہ دیندار اور عقیدت مند بنیں گے، خود مولائے متقیان سے زیادہ اور کون مولائی ہوگا، ان کی آل سے زیادہ اور کون مولائی ہوگا۔ تو انہوں نے جو نماز کا طریقہ سکھایا ہے، جب ہمارے ساتھ سامنے کبھی کوئی تشہد کے بارے میں سوال کیا جاتا ہے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ جو طریقہ معصومین نے سکھایا ہے وہ بیسٹ طریقہ ہے، اس سے زیادہ کوئی اور ایماندار ہو نہیں سکتا۔ تو انہوں نے جو تشہد کا طریقہ سکھایا ہے، آپ کوئی بھی روایت اٹھا لیجیے، چاہے وہ بہت زیادہ صحیح سند نہ ہو، ضعیف روایت کیوں نہ ہو، اس میں بھی باقی ائمہ کی امامت کی گواہی نہیں ملتی۔ تو جب نہیں ملتی تو ہم کیا ان سے بڑھ کر ہیں، یا انہیں نعوذ باللہ نہیں معلوم تھا، ہمیں بہت معلوم ہو گیا ہے، ہمارا ایمان کو زیادہ ہو گیا ان کے ایمان سے، ہمیں تو پیروی کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اگر انہوں نے کہا ہوتا کہ 4 معصومین کی گواہیاں دیں تو ہم گواہیاں دے رہے ہوتے، نہیں کہا ہے تو ہم نہیں دے سکتے۔ تو جتنا ہمیں تشہد سکھایا گیا ہے، جیسی نماز سکھائی گئی ہے اور جیسی عبادت سکھائی گئی ہے ویسے ہی کرنا ہے۔ اور اس سوال کا خلاصہ بھی یہی کہ معصومین علیہ السلام کا نام اگر دوران نماز آ جائے تو صلوات بھیجنے میں کوئی حرج نہیں ہے، بطور خاص اگر سرکار ختم مرتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام جو ہم فقہ مسائل سوچ کر آئے تھے اور بیان کرنے کی کوشش کر رہے تھے وہ انشاءاللہ بہت مختصر عرض کریں گے، کیونکہ اب وقت تھوڑے سوال جواب کے اندر صرف ہو گیا۔ الکوہل کے بارے میں کبھی کبھار سوال کیا جاتا ہے کہ وہ پرفیوم جس کے اندر باقاعدہ لکھا ہوا ہے کہ الکوہل اس کے اندر شامل ہے، کیا استعمال کر سکتے ہیں؟
یا اسی طریقے سے کچھ اینٹی بیکٹیریل سوپس ہیں، بہت ساری دیگر اور چیزیں ہیں کہ جس کے اندر، یا میک اپ کا سامان ہے جس کے اندر باقاعدہ لکھا ہوتا ہے کہ اس کے اندر الکوہل شامل ہے، تو کیا وہ استعمال کر سکتے ہیں؟ آیت اللہ ثانی سے جب یہ سوال کیا گیا تو بہت واضح سے انہوں نے جواب دیا کہ دیکھیں الکوہل کی دو قسمیں ہیں. ہمارے یہاں کبھی کبھار الکوہل کو مکس اپ کر دیا جاتا ہے شراب کے ساتھ. ہر الکوہل شراب نہیں ہے، الکوہل کی مختلف قسمیں. بعض الکوہل ایسے ہیں کہ جو شراب ہے تو شراب کا اگر ایک قطرہ بھی ہوگا تو وہ نجس بھی اور حرام بھی، اس لیے اس سے نہ پرفیوم ہم استعمال کر سکیں گے نہ کوئی اور چیز استعمال کر سکیں گے. اگر شراب ہو، وائن یا بیئر، اور ظاہر بیئر بھی بہت سارے دیگر اور شراب کو بھی شامل کر لیتی ہے کہ جو شرعی طور پر شراب نہیں کہلاتی ہے، وائن کہہ لینا چاہیے کہ وہ حقیقت میں شراب ہے. تو وائن اگر موجود ہے تو اس کا ایک ذرہ، ایک ڈراپ بھی کیوں نہ ہو، وہ ہر چیز کو نجس کر دے گی اور حرام. لیکن اگر صرف لکھا ہوا ہے الکوہل اور ہمیں نہیں معلوم کہ یہ کون سا والا الکوہل ہے، وائن ہے، بیئر کون سا ہے، تو طہارت و نجاست کے بارے میں ہمیشہ یہ قانون ذہن میں رکھیے گا کہ جب بھی کسی چیز کے بارے میں ڈاؤٹ ہو کہ یہ چیز پاک یا نجس، تو ہمیشہ اس کو پاک سمجھیں. یہ ہمارے خیالات کو آسان کرنے کے لیے، ہمارے ذہن کو، ہمارے فکر کو درگیر کرنے سے بچانے کے لیے کام کیا گیا ہے. ورنہ تو ہم یہاں اگر پاکستان میں رہ رہے ہوتے ہیں، پاکستان تو پھر بھی محفوظ مقام ہے. اگر کوئی ہندوستان میں رہ رہا ہو تو وہاں تو قدم قدم پر کافر موجود ہے، قدم قدم پر ہندو موجود ہیں. تو گھر سے باہر نکلنا دوبر ہو جائے گا کہ ہم پورا نجس ہو کر باہر جائیں، نجس ہو کر اندر آئیں، اور ہر وقت ہوتے رہیں اپنے آپ کو. اس لیے کہا گیا کہ جہاں پر بھی ڈاؤٹ ہو رہا ہو کہ یہ جگہ پاک ہے یا نجس، یہ سیٹ پاک ہے یا نجس، یہ سواری جہاں پر ہم بیٹھ رہے ہیں وہ پاک ہے یا نجس، یہ واش روم جس میں ہم جا رہے ہیں پاک یا نجس، ڈاؤٹ ہو رہا ہے تو اس کو پاک سمجھیں، اس کو پاک سمجھیں جب تک کہ یقین نہ ہو جائے کہ جگہ نجس ہو. اگر یقین ہو گیا نجاست کا تو پھر وہ نجس ہے ورنہ پاک ہے. یہ قانون ہے. اب الکوہل کے بارے میں بھی یہی ہے کہ اگر یقین ہے کہ یہ شراب ہے وہ تو آپ کو پرہیز کرنا ہے، حرام ہے، نجس بھی ہے. لیکن ہمیں نہیں معلوم پاک یا نجس، تو جب تک نہیں معلوم ہے پاک سمجھیں. الکوہل کی چونکہ دو قسمیں ہیں، ایک شراب والی ہے اور ایک بغیر شراب کے، دونوں الکوہل کہلائی جاتی ہے. تو چونکہ اس کے اندر چانس موجود ہے، ڈاؤٹ موجود ہے، اس لیے یہاں پر طہارت کا قانون لگے گا اور پاک سمجھیں. دوسرا انہوں نے مسئلہ بتایا کہ اگر وہ الکوہل ایسی ہے کہ جب پی جائے تو نشہ آتا. اب ہم پرفیوم کی بات نہیں کر رہے، ظاہر سی بات ہے کہ پرفیوم کو کوئی پینے کے لیے استعمال نہیں کرے گا. ویسے ہی کوئی الکوہولک چیز ہے یا کسی میں لکھ دیا گیا ہے کہ اس چیز کے اندر الکوہل شامل ہے اور وہ کھانے پینے میں بھی استعمال ہوتی ہے، مثال کے طور پر کوئی دوائی ہے، کوئی طاقت کی چیز ہے جو کھانے پینے میں استعمال ہوتی ہے، تو اگر اس الکوہل کو پینے سے نشہ آتا ہو تو اس کی تھوڑی مقدار پینا حرام. نشہ آتا ہے تو ضروری نہیں ہے کہ ہم زیادہ جب پیئیں گے تو نشہ آئے گا اس لیے زیادہ پینا حرام ہے، نہیں، تھوڑی مقدار بھی پھر حرام. اگر زیادہ سے نشہ آتا ہے تو تھوڑا بھی حرام ہے. یہ ہو گیا نشے والے الکوہل کا ذکر، جس کے بارے میں ہمیں کنفرم بھی ہے کہ یہ نشہ پیدا کرتا ہے، یہ شراب ہے، یہ ساری چیزیں نجس بھی ہو جائیں گی اور حرام بھی ہو جائیں گی. اب جس کے بارے میں ہمیں نہیں پتا کہ کیا ہے، یا یہ کہ اگر اس کو استعمال کیا جائے تو کوئی نشہ بھی نہیں آتا، الکوہل ہے، اس بارے میں مراجعین فرماتے ہیں کہ چونکہ ڈاؤٹ ہے کہ یہ کون سا والا ہے، حلال ہے، نجس والا ہے یا پاک والا ہے، اس لیے اس کو پاک سمجھیں گے. اور چونکہ پینے سے نشہ نہیں بھی آ رہا اس لیے اس کا پینا اس وقت جائز ہوگا کہ جب نشہ نہ آ رہا. لیکن کتنی مقدار میں، کہا کہ پورا پینا جائز نہیں، اس لیے کیونکہ الکوہل کھانے پینے کی چیز نہیں ہے. اچھا یہاں پر ایک اور مسئلہ بھی پیش آ گیا. ہر چیز جو پاک ہوتی ہے وہ کھانا اس کا حلال نہیں ہوتا، اور اس کے لیے سب سے واضح مثال خود مٹی کی. مٹی پاک ہوتی ہے لیکن اس کا کھانا حلال نہیں. تو اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ الکوہل وہ ہے کہ جو پاک ہے، اس میں نشہ بھی نہیں، تو ایسے نہیں کہ اس کو پھر گٹاگٹ پی جائیں، پینے کی چیز بھی نہیں، اس لیے حلال بھی نہیں. کہ اگر کوئی میڈیسن استعمال کرنے پر مجبور ہے، مجبور نہیں بھی ہے، طاقت کے لیے فرض کیجئے کہ اس کو استعمال کرنی ہے، اور اس کے اندر کہا گیا ہے کہ اس میڈیسن کے اندر صرف 2% الکوہل شامل ہے یا 2% سے کم شامل ہے، تو
آیت اللہ ثانی فرماتے ہیں کہ چونکہ اب یہ اس چیز کے ساتھ مکس ہو چکی ہے کہ جس کو کھانا جائز ہے، اس لیے عرفی طور پر اس کو اب حرام شمار نہیں کیا جائے گا، حلال شمار کیا جائے گا، اب اس کو ہم کھا سکتے ہیں اگر اس کے اندر 2% الکوہل شامل ہو کہ جو نہ نشے میں ہمیں مبتلا کرتی ہے اور نہ ہی وہ شراب والی۔ تھوڑا سا مسئلہ ہو سکتا ہے کہ مشکل ہو گیا ہو، میں دوبارہ سے عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ سب سے پہلے قسم یہ تھی کہ اگر وہ شراب ہے، وائن ہے، تو اس کا ایک ذرہ بھی حرام ہے، وہ نہیں پی سکتے، نہیں کھا سکتے، نجس میں۔ دوسری بات یہ ہے کہ وائن تو نہیں ہے، کوئی اور بیئر ہے جو زیادہ پی لے تو پھر نشہ آتا ہے، تو کہا اگر زیادہ سے نشہ آتا ہے تو کم بھی حرام ہے، وہ بھی نہیں ہو سکتی، یعنی 2% بھی وہ شامل نہیں ہونی چاہیے۔ تیسری صورت یہ ہے کہ ہمیں نہیں معلوم کہ نشہ آتا ہے یا نہیں آتا، اور نہیں معلوم کہ یہ وائن ہے کیا ہے، الکوہل ہے، تو کہا کہ یہ پاک ہے، اور اگر پینے سے نشہ نہیں آتا، ہم نے زیادہ اگر پیا، کوئی یہ کہتا ہے کہ زیادہ پی لی جائے تو اس سے کوئی نشہ نہیں آتا، تو پھر اس کی تھوڑی مقدار جائز ہے، لیکن کتنی تھوڑی؟ اتنی تھوڑی کہ اگر اسے مکس کر دیا جائے پانی میں تو گویا وہ نظر ہی نہیں آئے، وہ گویا ختم ہو جاتی ہے۔ ہم نے پورے گلاس میں ایک ڈراپ ڈالا ہے، 2% ہے، وہ پورے پانی کا 2% ہے، جو گویا مکس ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ تو کہا کہ ویسے تو اس کو پینا جائز نہیں تھا اگر وہ بہت زیادہ مقدار میں ہوتی، لیکن اگر مکس ہو گئی ہے تو مکس تو ہمارے پانی کے اندر کون سا صاف پانی آ رہا ہے، کتنی مٹی اس کے اندر مکس ہو چکی ہے، تو جب وہ پانی پینا جائز ہو جاتا ہے، جبکہ مٹی کھانا جائز نہیں ہے، لیکن مٹی پانی میں مکس ہو جائے تو پانی پینا جائز ہو جاتا ہے، تو کہا اتنی ہی مقدار میں اگر وہ الکوہل بھی شامل ہو جائے دوائی کے اندر یا کھانے کے اندر 2% کے حد تک، تو پھر وہ کھانا یا وہ دوائی جائز ہو جائے گی۔ درود پڑھ دیجیے گا محمد و ایک اور محمدی درود پڑھ دیجیے، محمد و جی فرمائیے گا۔ نشہ اور غنودگی میں نشہ تو ہم یہ جو کہنا چاہ رہے ہیں وہ باقاعدہ مستی کی کیفیت ہے جو بہرحال انسان کو جو شعوری حالات میں اس سے خارج کر دیتی ہے۔ اور غنودگی عام طور پر ہم کہتے ہیں کہ جب نیند زیادہ طاری ہو جائے تو اس وقت غنودگی کی کیفیت آتی ہے، اس کا کسی کھانے پینے سے تعلق نہیں، نیند سے تعلق۔ اگر نیند والی غنودگی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن باقاعدہ نشہ ہے اس کے اندر اور مستی آ جاتی ہے اس سے، تو پھر وہ ایسی چیز ہوگی کہ جس کو پینا جائز ہے۔ ہماری گفتگو چل رہی تھی گناہ کے حوالے سے، اور ہماری کوشش یہ تھی کہ اس بات کو ہم بیان کریں کہ سب سے پہلے اگر انسان اپنے آپ کو یہ سمجھ لے کہ ہاں مجھ سے غلطیاں ہو رہی ہیں اور اس کا اعتراف کرے، اور پھر یہ محسوس کرتے ہوئے کہ میرے اندر کون سی ایسی خرابی ہے کہ جو زیادہ نمایاں ہوتی ہے، زیادہ مجھے شیطان کی راستے پر لے کر جاتی ہے، تو میں اس کے لیے کام کرنے کی کوشش کروں۔ اور کام بیان کیا کہ اس کا نسخہ یہ دیا گیا کہ جو چیز زیادہ محسوس ہوتی ہے اس کے برخلاف زیادہ سے زیادہ عمل کریں۔ ایک ظاہر بہت بڑے عالم دین تھے اور ایک بہت بڑے عارف کے پاس وہ پہنچے، اب میں نام کے اندر کنفیوز ہوں اس لیے نام آپ کے بیان نہیں کر رہا، اور انہوں نے کہا کہ میں بھی عرفان سیکھنا چاہتا ہوں، مجھے کچھ عرفان کی تعلیمات دیجیے۔ تو اس عارف نے اس عالم کو دیکھا، اور وہ عالم بہت بڑے مرجع اور بہت عوامی شخصیت تھے، مقبولیت تھی ان کی عوام کے اندر۔ تو سب سے پہلے ان کو حکم دیا کہ اچھا ہمارے یہاں یہ تصور ہے کہ آئیں گے بیٹھیں گے تو کہا جائے گا کہ مثال کے طور پر ایک مرتبہ تمہیں یہ والا ذکر پڑھنا ہے، تمہیں 100 رکعت نماز پڑھنی ہے، تمہیں 2 گھنٹے تک سجدے میں رہنا ہے، یہ آپ کو کہا جائے گا۔ لیکن نہیں، عرفان کچھ اور چیز ہے۔ عرفان میں اصل جو نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ جو تمہارا نفس کھڑا ہو گیا ہے خدا کے مقابلے پر، اس نفس کو مارو۔ جو جرأت کر رہا ہے خدا کے مقابلے میں، خدا یہ کہہ رہا ہے، تمہارا نفس کہہ رہا ہے کہ نہیں مجھے یہ نہیں، یہ کرنا ہے، اس نفس کو مارو۔ لہذا وہ جب اتنے بڑے عالم، اتنے بڑے مجتہد، اور اچھا ہوا کہ نام ان کا میرے ذہن سے نکل گیا، ورنہ خدا نخواستہ کوئی ان کے بارے میں غلط خیالات انسان کے ذہن میں آ جاتے کہ ان کے اندر خدا نخواستہ یہ صفات کیا موجود تھی۔ تو جب آئے وہ عالم کے پاس بیٹھے، کہا کہ میں عرفان کے مراحل کو طے کرنا چاہتا ہوں، تو انہوں نے کہا کہ
ہمارے جو بعض شاگرد اور بعض مومنین جو یہاں پر آئے ہیں ان کی جو جوتیاں باہر پڑی ہیں آپ ان کو سیدھا کر کے آ جائیں. اگر میں آپ سے عرفان سیکھنے کے لیے آیا ہوں آپ نے مجھے جوتیاں سیدھا کرنے کے لیے لگا دی اور آپ جانتے نہیں کہ میں کس لیول کا عالم ہوں. تو کہا کہ اگر تم واقعی عرفان سیکھنے کے لیے آئے ہو تو میرا یہی حکم ہے کہ تم جا کر پہلے جوتیاں سیدھی کرو. اور پھر اس عالم کو خیال آیا کہ مجھے یہ حکم جو دیا جا رہا ہے وہ اس لیے دیا جا رہا ہے کیونکہ میں جب عوامی شخصیت بن گیا ہوں میرا اتنا مقام میرا اتنا احترام ہوتا ہے لوگوں کی نگاہ میں اور ہر ایک میری جوتی سیدھی کرتا ہے, ہر ایک مجھ سے جھک کر ملتا ہے, ہر ایک میرے ہاتھوں کو چومتا ہے, تو پھر میرے اندر جو ایسے ایسے نفس کا غرور اور تکبر آ گیا ہے اور نفس کھڑا ہو گیا ہے. یہ عارف چاہتا ہے کہ میرے اس کبر اور حسد کو توڑے اور غرور کو توڑے تاکہ میں عرفان کی ایک مرحلے تک پہنچوں. تو ضروری نہیں ہوتا کہ ہم نماز روزوں کے ذریعے ہی اپنے عرفان کی طرح آگے بڑھیں. اصل اس کا مقصد یہ کہ نفس کو توڑا جائے تاکہ خدا کے سامنے سجدہ ریز ہو سکے. اور قرآن کریم میں جو یہ آیت آئی ہے بار بار اس آیت کو مختلف انداز سے پیش کیا گیا. لیکن سورہ بقرہ کے اندر بہت سادہ سی آیت تھی, ہم عام طور پر پڑھ کے بھی چلے آتے ہیں اور الحمدللہ یاد بھی ہے اور اس کے ترجمے سے بھی واقف ہیں. یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم. یہ منافقین وہ ہیں کہ جو اللہ کو بھی دھوکہ دینا چاہتے ہیں اور مومنین کو بھی دھوکہ دینا چاہتے ہیں. تو مومنین کو دھوکہ دینا تو سمجھ میں آتا ہے, یہ کیسے مومن کو دھوکہ دے رہے ہیں کیونکہ انہوں نے بھی کلمہ پڑھ لیا, یہ بھی ہماری مسجدوں میں آ رہے ہیں, یہ بھی نماز پڑھ رہے ہیں, ان کا نام بھی مسلمانوں والا نام ہو گیا ہے, یہ بھی بظاہر عبادتیں کر رہے ہیں, تو مومنین کو دھوکہ دینا تو سمجھ. لیکن خدا کو کیسے دھوکہ دیتے ہیں؟ خدا کو اس طریقے سے دھوکہ دینا چاہتے ہیں کہ پروردگار اگر میں نے یہ قدم آگے بڑھایا ہے تو یہ میں نے کوئی شیطان کو راضی کرنے کے لیے یا اپنے نفس کو راضی کرنے کے لیے نہیں کیا ہے, اس کے اندر میری وجہ یہ ہے. بہانے تراشی جو کرتے ہیں, میں نے یہ کام اس مقصد کے تحت کیا ہے. اور میں چھوٹی سی مثال آپ کے بیان کروں, جو لوگ کبھی کبھار اسلام کے اوپر حملہ کرتے ہیں, اسلام آزادی کو سلب کرتا ہے, آزادی کا دشمن ہے, حقوق بشریت کا نعرہ بلند کرتے ہیں, تو حقیقت میں یہ آزادی کے طلبگار نہیں ہوتے. اور ان سے واقعا اگر تعریف پوچھی جائے کہ آزادی کی تعریف کیا ہے, اگر کہیں کہ ہر چیز سے آزادی, تو کہیں گے سب سے پہلے آپ آزادی اپنی اولاد پر قائم کیجیے, اپنی اولاد کو آزاد کر کے بتائیے, پھر دوسروں کی بات کیجیے. یہ آزادی نہ وہ اپنی اولاد کے لیے چاہیں گے نہ خود کے لیے چاہیں گے. یہ آزادی ایسی ہے کہ جس کا صرف نعرہ بلند ہو رہا ہے. حقیقت میں اسلام کے جو دیگر قوانین ہیں جو مشکل ہیں ان کے لیے, نماز روزہ حج زکات, اصل میں اس سے دشمنی ہے چونکہ وہ خود رکھتے نہیں ہیں. تو کہا کہ اسلام آزادی کا دشمن ہے. اٹیک کسی اور طرح سے کرتے ہیں, بہانے کوئی اور تراشتے ہیں, لیکن حقیقت میں جو نماز روزہ اور حجاب یہ ساری چیزیں جو مشکل ہیں ان کے لیے, اصل میں یہی انہیں انجام نہیں دینا. تو جو منافقین ہیں وہ بھی یہ کرتے ہیں, اگر کوئی غلط راستے کی طرف جا بھی رہے ہیں تو بہانے تراشتے ہیں اور خدا کو دھوکے میں رکھنا چاہتے ہیں. اے خدا ہماری تجھ سے جنگ نہیں ہے, دیکھ میں صحیح قدم پر جا رہا ہوں. اور پھر مسجد زرار کا جو ہمیں پورا واقعہ وہ اسی پس منظر میں نظر آتا ہے. مسجد بنا رہے ہیں, لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں مسجد کی طرف, اللہ کے گھر کی طرف نمازیوں کو دعوت دے رہے ہیں, لیکن پروردگاری کہہ رہا ہے کہ یہ مسجد وہ ہے جو اسلام کو نقصان پہنچانے والی ہے, مسلمانوں کو نقصان پہنچانے والی. تو کبھی کبھار انسان نیک کام کی طرف آ رہا ہوتا ہے اور دھوکہ دینا چاہ رہا ہوتا ہے, اور خدا کو کیا دھوکہ دے گا؟ قرآن نے خود بیان کیا, یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم. یہ خدا کو دھوکہ نہیں دے رہے ہوتے ہیں, اپنے آپ کو دھوکے میں رکھ رہے ہیں. اور اس کے لیے وہی تعبیر بڑے خوبصورت ہیں. یہ انسان اتنا مظلوم ہے کہ ظالم بننے کے بعد بھی مظلوم رہتا ہے, خود نہیں جانتا کہ اپنے اوپر ظلم کر رہا ہے. یہ اپنے آپ کو دھوکے میں رکھے ہوئے ہیں. اور اسی طرح کی تعبیر ایک اور مقام پر قرآن کریم میں آئی ہے, وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. انہوں نے بھی مکر کیا ہے, خدا کو دھوکہ دینا چاہا ہے, انہوں نے بھی منصوبہ بنایا ہے, اور اللہ نے بھی ان کے خلاف منصوبہ بنایا. وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. اور خدا کا منصوبہ زیادہ بہتر منصوبہ. آج جو ملکی حالات اس میں اگر دیکھا جائے, اور ابھی ابھی جو ہم ٹیلی ویژن سے ہو کر آ رہے تھے تو باقاعدہ ایک ہمارے بھائی یہ کہہ رہے تھے
کہ آپ بہت پیچھے اس ریلی کے اندر اور آپ بہت پیچھے اس دھرنے کے اندر اور آپ بہت پیچھے اس جلوس کے اندر. تو ہم نے اسے یہی عرض کیا کہ ہم خود یوم القدس میں ریلی نکالتے ہیں اور اس وقت آپ پیچھے ہوتے ہیں, ہم آگے آگے ہوتے ہیں. ہم خود کربلا کے شہداء کے لیے جلوس نکالتے ہیں, اس میں ہم آگے ہوتے ہیں, آپ پیچھے ہوتے ہیں. اور اسی طریقے سے اربعین کا, عاشور کا اور دیگر حتیٰ خود وحدت اسلامی کے نام سے جو 12 ربیع الاول سے لے کر 16 ربیع الاول تک 17 ربیع الاول تک جو میلاد ہوتے ہیں, یہ وحدت اسلامی کا جو ہفتہ ہے, ہفتہ وحدت, یہ امام خمینی کی تعبیر ہے. اور اسی طریقے سے ہمارے ماشاءاللہ کراچی کی طرح ہم مثال دیں تو JDC فاؤنڈیشن انہی ایام کے اندر عید میلاد النبی منعقد کرتی ہے. شیعہ ادارہ ہے جو عید میلاد النبی منعقد کر رہا ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ ہم رسول اللہ کے نام پر آگے نہیں بڑھتے ہیں, ایسا نہیں ہے کہ ہم مسلمانوں کے لیے آگے کھڑے نہیں ہوتے. صرف بات اتنی ہے کہ جہاں رسول کے نام پر, اسلام کے نام پر ظلم ہو رہا ہوگا, ہم پھر اس جگہ کو سپورٹ نہیں کرتے. اگر نام بھی ہو اور کام بھی انہی کے جیسا ہو کہ جن کا آپ نام لے رہے ہیں, تو پھر آپ دیکھیے گا کہ آپ سے آگے آگے ہمارا لشکر ہو. لیکن نام ان کا استعمال کریں, یخادعون اللہ والذین آمنوا. بعض لوگ تو اس میں نادانی میں آ جاتے ہیں اور بعض لوگ جانتے ہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں, کہ اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں, رسول اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں, نام ان کے استعمال کرنا چاہتے ہیں. لیکن اصل میں تو اپنی کرسی کو مضبوط کرنا ہے, اپنے اقتدار کو مضبوط کرنا ہے. چاہے عوام کچلتی ہو کچل جائے, ان کے اوپر ظلم ہوتا ہے ہو جائے, لوگ مرتے ہو مر جائیں, شیشے ٹوٹتے ہو ٹوٹ جائیں, لیکن ہم رسول اللہ کا نام استعمال کر کے اپنی کرسی مضبوط کریں گے. تو ہم نام استعمال کرنے والوں کے پیچھے نہیں ہیں, ہم ان کے پیچھے جو نام کے ساتھ ساتھ کردار کو بھی اپناتے ہیں, ہم ان کا ساتھ دینے والے ہیں. کچھ لوگ مکروا ومکر اللہ, انہوں نے بھی منصوبہ بنایا ہے اور اللہ کا بھی منصوبہ ہے. اللہ خیر الماکرین, اور پروردگار بہترین منصوبہ بناتا ہے. ورنہ رسول اللہ کے نام پر ہماری جانیں قربان ہے. اور جس نے رسول اللہ کی شان میں گستاخی کی, حتیٰ خود سلمان رشدی کی اگر بات کی جائے تو سب سے پہلے اس کے خلاف جو فتویٰ آیا واجب القتل کا, وہ خود آیت اللہ خمینی نے جاری کیا. ناموس رسالت پر واقع جان قربان ہے, لیکن ناموس رسالت پر آپ eپنی جان قربان کیجئے, دوسروں کی جان قربان نہ کریں. ورنہ کسی نے کیا خوب کہا تھا کہ کاٹا شبیر کا سر نعرہ تکبیر کے ساتھ, کہ کربلا میں یہ ہوا ہے. نام استعمال ہو رہا ہے پروردگار کا, اللہ اکبر, دین, اسلام, محمد مصطفیٰ, لیکن دیکھو دوسرے کام تمہارا کیسا ہے. کہ محمد مصطفیٰ کا یہ کردار تھا, یہ محبت کی مولا حسین سے رسول اکرم کو اس طرح سے مقابلے پر آ گئے. اس لیے کچھ لوگ ہیں یخادعون اللہ والذین آمنوا, کچھ لوگ ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں کہ ہم غلط راستے پر ہیں. اور واقعا جو ہماری ڈیبیٹ ہوئی تھی آف دا کیمرہ, ماننے کے لیے تیار نہیں تھے. یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون. تو پہلی چیز یہ کہ انسان ایکسپٹ کرے کہ مجھ سے غلطی ہو رہی ہے. دوسری چیز یہ کہ جس چیز کی غلطی ہو رہی ہے اس کی اصلاح کرنے کی کوشش کرے. پھر ایک اور مرحلہ یہ آتا ہے خود گناہ کے راستے میں, کہ کبھی کبھی انسان گنہگار ہوتا ہے لیکن اس کا اندازہ نہیں ہوتا کہ میں نے کتنے گناہ کر لیے. جب اچھائیوں کے راستے پر چل رہا ہوتا ہے اور پھر خطا نہ خاصا گناہ ہو جائے تو خود پھر خدا کی پکڑ ہوتی ہے. یہ اس کی ایک مثال آپ کی خدمت بیان کریں. دیکھیں کبھی کبھار ہم کوئی ایسا ڈریس پہن کر آتے ہیں کہ اس کے اوپر بہت سے داغ ہوتے ہیں لیکن وہ دکھائی نہیں دیتے. لیکن کسی دن ہم بہت زیادہ سفید رنگ کا لباس پہن کر آتے ہیں, اس کے اوپر ایک ڈاٹ بھی لگا ہوتا ہے تو دکھائی دیتا. یہ فرق کیوں ہے؟ فرق اس لیے کیونکہ اگر کوئی لباس ویسے ہی رنگین ہو چکا ہو, ویسے ہی آلودہ ہو چکا ہو, تو اس کے اوپر مزید آلودگی نظر نہیں آتی. لیکن کوئی صاف اور شفاف لباس ہو, اس کے اوپر اگر ایک ڈراپ بھی آ جائے تو وہ دکھائی دیتا. اس لیے کچھ عرفاء اور علماء ایسے ہیں کہ جن کی روح لطیف ہوتی ہے, اگر اس کے اوپر ایک ذرہ بھی آ جائے نا وہ بے چین ہو جاتے ہیں. اور یہ باقاعدہ چھٹے سرکار حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان بھی ہے. فرماتے ہیں کہ لوگوں کو موت اتنی امراض کی وجہ سے نہیں آتی
ان کا وقت آخر آ جانے کی وجہ سے نہیں آتی جتنا گناہوں کی وجہ سے آتی. اندازہ انسان کو نہیں ہوتا, گناہوں کی وجہ سے بہت زیادہ آ رہی. اور اسی سے ملتا جلتا ایک اور فرمان ہے جو آج کل کے حالات کے حساب سے ہے. 8ویں سردار حضرت امام علی رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب لوگ نئے نئے گناہ کرتے ہیں تو پروردگار نئے نئے عذاب میں انہیں مبتلا کرتا ہے اور ایسی ایسی بیماریوں میں مبتلا کرتا ہے جو کہ انہوں نے گناہ ایسے کیے ہیں جو اس سے پہلے کسی نے نہیں کیے تھے. اس لیے پروردگار ایسی سزائیں انہیں دیتا ہے جو اس سے پہلے کبھی کسی کو نہیں دی گئی, اور اس کا علاج ممکن ہی نہیں ہوتا. آج کورونا کے نام پر, یہ تو کورونا کے نام پر تو ابھی بیماری ہمارے سامنے بہت زیادہ آشکار ہو کر آئی ہے, ورنہ اس سے پہلے ایڈز کی جو بیماری تھی, جب نئے نئے گناہ آتے ہیں تو خدا ایسی نئی نئی بیماریوں میں مبتلا کرتا ہے کہ جو اس سے پہلے کسی کو اوپر نہیں آئی ہو. درود پڑھ دیجیے. ہم یہ عرض کر رہے تھے کہ گناہ کے اثرات ہوتے ہیں. شیخ عباس قمی کے بیٹے بیان کرتے ہیں کہ ایک دن ہمارے والد صاحب کو کسی مومن نے دعوت دی اور نہیں معلوم تھا کہ اس کا کسب و کار کیا ہے, یہ کہاں سے پیسہ کما کر لے کر آتا ہے. ایک بندہ خدا تھا, بندہ مومن تھا. میرے والد صاحب نے اس کی دعوت کو قبول کر لیا. شیخ عباس قمی کوئی چھوٹا نام نہیں, واقعی بہت بڑا نام, بہت بڑے عالم دین, بہت بڑے عارف. اور واقعی اگر کسی کو عرفان سیکھنا ہے تو یہ عرفان صادق ہے. یہ شیخ عباس قمی نے جو عرفان سکھایا ہے وہ بہترین عرفان ہے. کون سا عرفان؟ گناہوں سے پرہیز کرنا. اور ایسا اخلاص ان کے اندر پایا جاتا ہے کہ خود یہ بیان کرتے ہیں, یا ان کے بیٹے ہی نے بیان کیا کہ ہمارے والد صاحب کی جو کتاب مفاتیح الجنان ہے, جو شیخ عباس قمی کی لکھی ہوئی کتاب ہے, کہ اس کے مشہور اور مقبول ہونے کی دو وجوہات. ایک ہمارے والد صاحب کا اخلاص, صرف اللہ کے لیے انہوں نے کتاب لکھی, اور دوسرا حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کو اس کا ثواب عطیہ کیا. اور یہ ایک کتاب نہیں, ساری کتابیں ان کی عجیب و غریب ہیں. منازل الآخرہ جو ان کی کتاب ہے, جس کا اردو میں ٹرانسلیشن ہوا, ابھی ہمارے ذہن میں وہ نام نہیں ہے. منازل الآخرہ فارسی میں لکھی ہوئی کتاب ہے, وہ بھی بہترین کتاب ہے. قبر کے بارے میں, آخرت کے بارے میں جو روایات لے کر آئی ہیں, پھر استدلال قائم کیا ہے. واقعی انسان کو ہلا دینے والی کتاب ہے. بہت ساری زبانوں میں اس کا ترجمہ ہوا. شیخ عباس قمی کی لکھی ہوئی کتاب. اور ایک مرتبہ زندگی کی آخری عمر میں کوئی شخص آیا زیارت کرنے کے لیے اور کہا کہ اے شیخ عباس قمی, میں انشاءاللہ پھر مشرق کی طرف جا رہا ہوں مولا رضا کی زیارت پر. یا کہا تھا کہ میں کربلا جا رہا ہوں مولا حسین کی زیارت پر. تو رونے لگے. اور کہا کہ اب میرے پاس وہ طاقت نہیں ہے کہ میں ان ہستیوں کی زیارت پر جا سکوں, لیکن جب تم زیارت پر جانا تو میرا السلام اب میرے مولا کو پہنچا دے. اور جب اس مومن نے یہ بات سنی تو شیخ عباس قمی کو کہا کہ آپ پریشان کیوں ہوتے ہیں, آپ ہر ایک کے ساتھ خود بخود زیارت پر پہنچ جاتے ہیں. جب آپ کی کتاب مفاتیح الجنان کو اٹھا کر کوئی زیارت پڑھنے کے لیے جاتا ہے تو گویا آپ شریک ہوتے ہیں اس کی زیارت میں, اور ہر زائر کے ساتھ آپ کی زیارت ہو رہی ہے. اور شیخ عباس قمی نے جو بالخصوص کربلا کا سفر کیا تھا, مولا حسین کی زیارتیں کی تھی, اس کے بعد ان کے جو خواب میں ان کے بیٹے نے دیکھا حالات کو اور اپنے بابا سے معلوم کیا, تو انہوں نے کہا کہ ابھی تک, آج رات تک 3 مرتبہ میرے آقا اور مولا سید الشہداء مولا حسین میرے پاس آ چکے ہیں اور مزید آنے والے ہیں. اور بتایا گیا ہے کہ جتنی مرتبہ تم حسین کی زیارت پر گئے تھے اتنی مرتبہ حسین تمہارے پاس تشریف لائے. اور 70 سال تک, کہا جاتا 70 سال تک انہوں نے زیارت عاشورہ پڑھی ہے, ترک نہیں کی تھی ایک دن. 70 سال زیارت عاشورہ, نماز جعفر طیار, اور شاید نماز شب یا کوئی اور زیارت جامع کبیرہ ظاہر. 70 سال تک یہ روز کا معمول ہوتا کہ انجام دیتے. البتہ ہر ایک کی اپنی ظرفیت ہے, ضرور نہیں کہ کوئی بہت زیادہ مصیبات کی طرف آ جائے. ہم صرف واجبات کو ہی انجام دے رہے ہیں تو بہت ہے,
ہر ایک کی اپنی ظرفیت ہے، ہر ایک اپنی کلاس کے اندر ہوتا ہے. ضروری نہیں کہ ڈائریکٹ ہم ماسٹرز میں پہنچ جائیں یا پی ایچ ڈی کرنے پہنچ جائیں. اپنے لیول سے اپنی کلاس سے شروع کریں اور ایسے ایسے ہم اوپر کی طرف جانا شروع کریں. شیخ عباس قمی انہوں نے ایک بندے مومن کی دعوت قبول کر لی اور کہتے ہیں ان کے بیٹے کہ جب میرے بابا نے اس کی دعوت قبول کر لی تو بیان فرماتے ہیں کہ یہ وہ موقع تھا کہ 40 راتیں آئیں اور میرے بابا نماز شب نہ پڑھ سکے. اٹھنے کی کوشش کرتے تھے تو یا طاقت نہیں ہوتی تھی کہ بیدار ہو سکے، یا اٹھ بھی جاتے تھے تو مزاج نہیں بن پاتا تھا، وہ موڈ نہیں ہو پاتا تھا کہ کھڑے رہیں توجہ کے ساتھ نماز شب پڑھ سکیں. اور بہت پریشان رہے میرے بابا ان 40 دنوں میں. اور پھر معلوم کیا گیا کہ ایسا کیا تھا اس کی دعوت میں کہ جس کے بعد میرے اوپر یہ اثر آیا. تو پھر معلوم ہوا کہ وہ حلال اور حرام دونوں کو اپنے کاموں میں استعمال کرتا تھا اور اس طرح سے وہ رزق لے کر آتا تھا. اس کے رزق و روزی کا اہتمام اس طرح سے تھا کہ وہ حلال اور حرام کسی کی پرواہ نہیں کرتا تھا. اس طرح سے اس کا رزق چل رہا تھا اور اس کھانے سے کھلایا تھا شیخ عباس قمی کو. تو یہ اثر آیا. تو جس کی روح لطیف ہوتی ہے، پاک صاف ہوتی ہے، اس پر ایک قطرہ بھی آ جائے تو پتہ چلتا ہے. لیکن جو ویسے ہی آلودہ ہو، بہت سارے کام کر جاتے ہیں، ہمیں اندازہ نہیں ہوتا. اور اسی طرح سے ایک اور عالم دین کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ کسی کے انہوں نے تہمت لگائی اور غیبت کر دی تو باقاعدہ خواب میں انہوں نے دیکھا کہ فرشتے اس کے گھر کا سامان اٹھا کر اس شخص کے گھر میں لے جا کے رکھ رہے ہیں کہ جس کی سے غیبت کی تھی تہمت لگائی. اور جب یہ منظر بار بار دیکھا تو یقین ہو گیا کہ میری اس فعل کی وجہ سے یہ چیز ہو رہی ہے. تو باقاعدہ اس شخص سے جا کر معافی مانگی، حلالیت طلب کی. اور یہ بھی روایات کے اندر آئی ہے کہ اگر انسان غیبت کر لیتا ہے تو ایک تو یہ کہ پروردگار سے توبہ کرے، دوسرا یہ کہ جس بندے مومن کی غیبت کی ہے اس کو راضی کرنے کی کوشش کرے، اس سے دوستی کرنے کی کوشش کرے اور اس کو راضی کرے. تو جب اس کو راضی کیا تو باقاعدہ پھر خواب میں دیکھا کہ جو سامان لے کر گیا تھا اس کے گھر میں وہ واپس لائے. تو یہ سارے واقعات اور یہ سارے خواب ہر ایک کے سامنے نہیں آتے ہیں. جس کی روح واقعی پاک صاف ہوتی ہے اس کو دکھائی دیتا ہے. تو گناہ کے اثرات ہیں اور اس میں ایک اہم چیز یہ ہے کہ انسان اپنے نفس کو قابو میں رکھے اور محبت دنیا کی طرف نہ چلا جائے. مولانا متقیان امیر المؤمنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی زندگی میں اور یہ واقعات یقین ہمیں اور آپ کو سکھانے کے لیے ہیں، ورنہ ائمہ علیہ السلام کی زندگی بہت زیادہ پاکیزہ ہوتی تھی اور اتنے زیادہ مولانا متقیان امیر تھے جو ہمارے یہاں کبھی کبھار غلط کانسیپٹ دے دیا جاتا کہ شاید مولانا متقیان بہت غریب تھے، فقیر تھے، نادار تھے، نعوذ باللہ، اس لیے وہ بہت زیادہ سوکھی روٹیاں کھایا کرتے تھے، بہت سادہ سادہ غذائیں کھایا کرتے تھے. نہیں، بہت زیادہ امیر تھے لیکن پھر بھی گزارا اسی پر کیا کرتے تھے. لوگوں کے لیے گوشت بھجوایا کرتے تھے، بہترین اور لذیذ ترین غذائیں بھجوایا کرتے تھے لیکن خود سادہ غذا تناول کیا کرتے تھے. اور حتیٰ ایک مرتبہ جب طلحہ اور زبیر نے آخری اعتراض کیا تھا اور لوگوں کہا تھا کہ تم علی کا انتخاب نہیں کرنا، علی تو بہت نادار ہے، بہت غریب ہے، بہت فقیر ہے، اگر یہ حاکم بن گئے تو سب پریشان ہو جائیں گے، یہ کیا حکومت کو چلائیں گے، نعوذ باللہ. جب یہ اعتراض میرے مولا تک پہنچا تو میرے مولا نے اس سال حکم دیا کہ آج اس سال جتنی زراعت ہوگی اور جتنا محصول حاصل ہوگا، جتنے یہ ہمیں زراعت میں ملے گی چیزیں، ان سب کو ایک جگہ پر جمع کرنا اور پھر اسے بیچ کر درہم و دینار میں تبدیل کرنا. تو سب کو بیچ کر جب دینار بنائے گا تو دینار کہا جاتا ہے سونے کے سکوں کو، درہم کہا جاتا ہے چاندی کے سکوں کو. جب دینار میں تبدیل کیا گیا، صرف ایک سال کی زراعت اور ایک سال کا جو پروفٹ تھا میرے مولا کا، ایک حصے کا، کتنے دینار کے سکے بنے؟ 1,00,000 سونے کے سکے. 1,00,000 سونے کے سکے، 1,00,000 دینار. اور پھر میرے مولا نے فرمایا جاؤ طلحہ اور زبیر کو بلا کے لاؤ اور بتاؤ یہ ہے علی کی درآمد، یہ ہے علی کی انکم. اور جب دونوں آئے ہیں، دونوں نے دیکھا اور واقعی نا آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی کہ یہ علی ہیں، اتنے مالدار ہیں، اتنے امیر ہیں. اور پھر انہوں نے باقی جملہ کہا کہ ہم جس علی کے بارے میں تصور کر رہے تھے وہ تصور ہمارا علی کے بارے میں غلط. حقیقت یہ ہے کہ مولا کے پاس جو آتا تھا فوراً سرائے خدا کو خرچ کر دیتے تھے. لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ کچھ ہے نہیں،
اگر بچا کے رکھے تو صرف 1 سال کی جو درآمد ہے وہ اتنی تھی کہ 1 لاکھ سونے کی سکوں میں تبدیل ہو جائے. تو مولا متقیان بہت سادہ غذائیں کھایا کرتے تھے، لیکن ہمیں سمجھانے کے لیے ایک روایت ہے. ایک دن اپنے بیٹے امام حسن سے فرمایا کہ آج میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں کچھ کباب کھاؤں، جگر کی کباب یا کباب کھاؤں. اور بیٹا اگر افطار کروا رہا ہوں، رمضان کی یہ روایت ہے، افطار کا وقت آیا اور کہا کہ بیٹا میرا دل یہ چاہتا ہے کہ کچھ کباب کھاؤں. بیٹے کا دل تو یہ تھا کہ باپ جیسے فرمائش کرے فوراً سے پوری کی جائے. بہترین کباب تیار کی اور افطار کے موقع پر اپنے بابا کی خدمت میں پیش کی. جیسے ہی بابا کی خدمت میں آئی، ابھی تناول کرنا چاہتے تھے کہ کسی سائل کی آواز بلند ہوئی، کچھ کھانے کے لیے ہے تو دے دو. مولا علی کا وہیں پر ہی لقمہ رک گیا، ہم سب کو سکھانے کے لیے کہ اتنا قریب پہنچنے کے بعد بھی میں اپنی چیز دے سکتا ہوں. فرمایا اے بیٹا حسن اس سائل کو دے دو، یا غزہ جا کر اس سائل کو دے دو. امام حسن نے عرض کیا بابا جان ہمارے پاس بہت ہے، ہم دوسرے سے اس کی مدد کر دیں گے اور دے دیں گے. امام نے فرمایا نہیں، کہیں میرا شمار ان افراد میں نہ آ جائے جن کے بارے میں کہا گیا ہے کہ یہ دنیا کی محبت میں آ کر اپنے خدا کی بندگی کو چھوڑ دیتے ہیں. دنیا کی محبت علی کے دل میں موجود نہیں، لہذا یہی لے کر جاؤ، یہی کبابیں لے کر جاؤ اور اس سائل کو دے کر. اور یہ صرف میرے مولا کا واقعہ نہیں، میرے مولا کے واقعات بہت سارے ہیں اور وقت نہیں کہ آپ کی خدمت ساری باتیں بیان کروں، لیکن میں اس نقطے کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں چونکہ وقت مکمل ہو رہا. کبھی کبھار جب جنت کی باری آتی ہے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ جہاں میرے مولا ہوں گے وہی ہم ہوں گے، اور جب عمل کی باری آتی ہے تو کہتے ہیں کہ کہاں میرے مولا اور کہاں ہم. تو یہ جو عمل کے اندر ہمارا نعرہ تبدیل ہو جاتا ہے کہ ان کا کیا کہنا، وہ کہاں اور ہم کہاں، لیکن جنت میں کہتے ہیں کہ وہ جہاں ہم وہاں. تو اس بات کو کلیئر کرنے کے لیے ایک عالم کا واقعہ، تو عالم ہماری طرح کی انسان ہے کہ جو معصوم نہیں بنائے گئے ہیں، عاشق غلام رضا یزدی. اور واقعی جو ان کا نام تھا ویسے ان کا کام تھا، نام ہے عاشق غلام رضا. یہ غلام رضا بھی تھے، عاشق رضا بھی تھے. امام رضا کے واقع عاشق اور غلام تھے. یزد کے رہنے والے تھے. یزد کی ایک مٹھائی بہت مشہور تھی اور بہت ان کو پسند آتی تھی. کہتے جب جب اس دکان سے گزرتے تھے تو دیکھا کرتے تھے، رش کیا کرتے تھے کب میرے پاس پیسے ہوں گے کہ میں یہاں سے کچھ خریدوں گا. اور ایک مرتبہ وہ پیسے مل گئے، مٹھائی جا کر خریدی، گھر میں لے کر آئے اور رومال کھولا، مٹھائی تیار تھی کھانے کے لیے. بیٹھے ابھی بیٹھے ہی تھے کہ کسی سائل کی آواز آئی. یہ پہنچے دروازہ کھولنے کے لیے، کیا بات ہے، کیا چاہیے تمہیں؟ کہا کہ بھوکا ہوں، کچھ کھانے کو دے دو. اب انہوں نے، بہرحال شیطان بھی وسوسے پیدا کرتا ہے، بھائی میرے پاس تو مٹھائی ہے، کوئی کھانے کی چیز تھوڑی ہے، کوئی روٹی ہو، کوئی سالن ہو، کوئی چاول ہو تو پھر بھی دیا جا سکتا ہے، یہ کھانے کی چیز ہے، میرے پاس تو مٹھائی ہے. تو انہوں نے احتیاطاً سوال کر لیا کہ میرے پاس کھانے کو تو کچھ نہیں ہے، ایک مٹھائی موجود ہے، کیا وہ تم کھاؤ گے؟ وہ کہتا ہے ہاں میں کھاؤں. کیا وہی دے دو مجھے. اب کس طرح انہوں نے اپنے نفس کو مارا ہے اور وہ مٹھائی اٹھائی کہ جس کا انتظار کر رہے تھے، اور بڑی محنت سے وہ انہوں نے پیسوں سے وہ مٹھائی خریدی تھی، حاصل کی تھی، وہ سائل کے حوالے کر دی. اور جیسے ہی سائل کو دی فوراً اپنے کمرے میں آئے، اس سے شکر ادا، پروردگار تیرا شکر ہے تو نے توفیق دی کہ میں شیطان کے راستے سے میں جانے سے بچ گیا اور تیرے راستے پر آ. عاشق غلام رضا یزدی. یہ جو واقعات ہیں جو ائمہ کرام اسلام کی کبھی کبھار بیان کر رہے ہوتے ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم عمل کے معاملے میں کہیں کہ نہیں وہ تو بہت آگے اور ہم بہت پیچھے. واقعا ان کا جو اخلاص ہے اس تک تو ہم نہیں پہنچ سکتے. جو مالک اشتر کا اور مولا متقیان کا واقعہ جنگ کا ہے وہ تو بہت مشہور ہے، اس سے اس کی طرف اشارہ کر رہا ہوں کہ مولا متقیان نے بھی تقریباً اتنے ہی مارے تھے جتنے مالک اشتر نے مارے. ایک کا فرق رہ گیا تھا. مالک اشتر آج بڑے خوش تھے، اے علی آج آپ میں اور میرے میں صرف ایک کا فرق رہ گیا، آپ نے جتنوں کو واصلہ جہنم کیا اتنا ہی میں نے بھی واصلہ جہنم کیا، صرف ایک کا فرق رہ گیا. تو میرے مولانا نے سب بیان فرمایا تھا کہ تم نے جن کو مارا ہے یہ سوچے بغیر مارا ہے کہ اس کی نسل میں کوئی محب اہل بیت پیدا ہونے والا ہی نہیں ہونے والا.
لیکن میں نے یہ دیکھ بھال کر اس کے اوپر تلوار چلائی ہے کہ اس کی 7 نسلوں میں کوئی محب اہل بیت تو کہیں پیدا نہیں ہو رہا. تو نیتوں میں تو بہت فرق ہے، اخلاص میں تو بہت فرق ہے، لیکن عمل سے ذرا سا قریب ہو جائیں. جس طرح سے مالک اشتر نے ہونے کی کوشش کی، عمل میں ذرا سا قریب ہو جائیں، جس طرح سے عاشق غلام رضا یزدی ہونے کی کوشش کی. بس عزیزوں، دامن وقت میں گنجائش نہیں، اور کربلا کے میدان میں مثالیں بہت ساری ہیں کہ کیسے کیسے انہوں نے انفاق کیا. لیکن ایک عجیب مثال ہے جو مجھے بار بار میرے دل کو چیر دیتی ہے کہ یہ پاک ہستیاں، یہ پاک گھرانہ، اگر مردوں کا سفر ہوتا تو مردوں کے لیے مشکل ہوتا ہے ایسا سفر کرنا. خاندان عصمت طہارت کی خواتین نے یہ سفر کیا ہے، مخدرات عصمت نے سفر کیا، اور کس شان کے ساتھ یہ سفر کیا ہے کہ اس سفر کے اندر بھی بھوکے ہیں، پیاسے ہیں، لیکن اگر کوئی یہ کہہ کر کھجور دیتا ہے کہ یہ صدقے کی کھجور ہے تو شریعت کی اتنی پابندی ہے کہ یہ بھی واپس کر دے. اللہ، باقاعدہ روایت کے جملے یہ ہے کہ شہزادی زینب کبریٰ ان بچوں کو روکتی تھی کہ جب کوفے کے اندر بعض خواتین یہ کہہ کر کھجوریں پھینکتی تھی، یہ کہہ کر روٹیاں پھینکتی تھی کہ یہ صدقے کا مال ہے، تو بہت غریب بہت نادار لگتے ہو، یہ لے کر جاؤ. تو باقاعدہ بی بی ان بچوں کو روکتی تھی اور کہتی تھی کہ نہیں بیٹا، صدقے کا مال نہیں کھانا. اور پھر فرماتی تھی نحنو آل بیت محمد، ہم آل بیت محمد ہیں، ہم اہل بیت رسول ہیں، ہم پر صدقہ حرام ہے، لہٰذا ہمیں صدقے کی روٹیاں نہ دو، صدقے کی کھجوریں نہ دو. بس میں ایک جملہ عرض کروں اور وہی رونے کے لیے کافی ہے. میں کہوں گا اے بیبیاں، ابھی کوفے کا مرحلہ ہے، یہاں پر تو آپ کے لیے کھانے بھیجے جا رہے ہیں، یہاں صدقے کی ہی صحیح، لیکن آپ تو کھجوریں رہی ہیں، آپ تو روٹیاں رہی ہیں، ذرا کچھ اور دن سفر کیجیے تو پھر شام کا سفر شروع ہوگا، جہاں سے چھتوں پر لوگ روٹیاں نہیں پھینکیں گے، کھجوریں نہیں پھینکیں گے، گھڑکے اٹھا اٹھا کر پتھر ماریں گے، کوئی نیزے مارے گا. ہائے اولاد رسول، کس کرم کے ساتھ شام کا سفر طے کرے. یہ بچیاں لہو لہان ہو کر دربار شام میں الا ولعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. پروردگارا اس خلیصی بات کو بارگاہ قبول فرما، ہمارے گناہ کبیرہ صغیرہ کی مغفرت فرما، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما. ان گنہگار آنکھوں سے جو آنسو بہیں پروردگار اور رومال حضرت سید کائنات میں جگہ نصیب فرما. ہم سب کو کربلا معلیٰ کی زیارت نصیب فرما، جہنم معصوم کی زیارت اس میں شرف فرما، شام کی مقدس مزارات کی زیارت نصیب فرما، حج و عمرے کی سعادت نصیب فرما. پروردگارہ تجھے اسیری حضرت زینب کبریٰ سلام علیہ کا واسطہ ہے، جو بے جرم اسیروں نے قید سے رہائی نصیب فرما، مقروضوں کے قرض کو غیب سے ادا فرما، بے روزگار ان کو رزق حلال عطا فرما، جو رزق حلال کمائے ان کی رزق میں برکت و صدق قصر نصیب فرما. پروردگارہ شہدائے کربلا اور معصوم جانوں کا واسطہ ہے، بے اولاد مومنین کو اولاد صالح نرینہ نصیب فرما، صاحبان اولاد کو اپنی اولاد کی اچھی تربیت کرنے کی توفیق نصیب فرما.